حکومت آصف زرداری کو قتل کرنا چاہتی ہے، وزیر اعظم کی سوچ آمرانہ ہے۔ بلاول بھٹو نے الزامات کی بارش کر دی، کہا تبدیلی سرکار نے ہر چیز کو تباہی میں بدل دیا۔ عمران خان خود -1 کی باتیں کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کتنی دیر وزیر اعظم رہتے ہیں۔ وہ خوش ہے، اس بات ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ٹرولز کے وزیر اعظم ہے، پی ٹی آئی کا ٹویٹر اور فیس بک کا وزیر اعظم ہے۔ وزیر اعظم صاحب بہت ہی بہادر ہے، بہادر وزیر اعظم ہے۔ تقریر کرتا ہے تو ہمارے خیر موجودگی میں تقریر کر سکتا ہے، ہمارا سامنے جواب دینے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ چیلنج بھی کیا تھا وزیر اعظم صاحب کو، ہمت ہے تو میرے سامنے آئے پارلیمان میں، ہم ڈیبیٹ کریں۔ ڈیبیٹ کا یہ نہیں مطلب ہوتا ہے کہ تقریر کر کے اٹھ کے بھاگ جائے۔ پاکستان کا وزیر اعظم ٹویٹر اور فیس بک کا وزیر اعظم ہے۔ آپ نے مودی کی الیکشن مہم چلائی، کورونا کو زبردستی پھیلایا، عمران خان ہمیں دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا ایک بار پھر وزیر اعظم کو مناظرے کا چیلنج، وزیر ہوا بازی پر بھی تنقید، بولے جس کی اپنی ڈگری جعلی ہو دوسروں کی ڈگریاں کیا چیک کرے گا وہ۔ بلاول زرداری ایک بدنام پارٹی کے ناکام لیڈر ہیں، اشاروں کنایوں میں این آر او مانگنے والے سن لیں، کسی کرپٹ کو رعایت نہیں ملے گی۔ صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان کا جوابی وار، کہا طالبان کا قیام 1994 میں بے نظیر کے دور عمل میں آیا، نصیر اللہ بابر بھی اعتراف کر چکے۔ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، عوام کو ریلیف کی آخری امید بھی دم توڑ گئی۔ حکومت نے اوگرا کی پیٹرول کی 10 روپے لیٹر سستا کرنے کی تجویز مسترد کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف درخواست خارج، قیمتوں کا تعین حکومت کا اختیار ہے، معزز جج کے ریمارک۔ لاک ڈاؤن کے دوران مہنگائی میں اضافہ، جون میں شرح میں 8.59% اضافہ ریکارڈ۔ انڈے، ٹماٹر، آٹا، گندم اور مصالحہ جات کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ ادارہ شماریات کے مطابق دال مونگ، دال ماش، دال مسور اور گھی مہنگا ہوا۔ مئی میں مہنگائی کی شرح 8.2% تھی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، ای سی سی فیصلوں کی توثیق، بزرگ پینشنرز کے لیے ای او بی آئی پینشن 6,500 سے بڑھا کر 8,500 کر دی گئی۔ سستی بجلی کے منصوبوں میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کا فیصلہ، پی آئی اے پائلٹس کے لائسنسوں کی سمری دوبارہ طلب۔ شبلی فراز کہتے ہیں مشکوک پائلٹس کے لائسنسز منسوخ کر دیے، باقی جو پائلٹ جہاز اڑا رہے ہیں وہ کلیئر ہیں۔ پی آئی اے کی بیرون ملک پروازوں کی معطلی کا معاملہ، سیکریٹری خارجہ کا ہنگامی اجلاس، یورپین ممالک کے سفیروں سے رابطہ۔ پی آئی اے کی پروازوں کو 3 جولائی تک برطانیہ اور یورپ کے لیے اڑان کی اجازت مل گئی۔ ادھر یو اے ای نے بھی پاکستانی پائلٹس کے لائسنس کی جانچ پڑتال کے لیے خط لکھ دیا۔ وفاقی وزیر ہوا بازی غلام سرور خان کو عہدے سے برطرف کرنے کی درخواست مسترد، اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنا دیا، ریمارکس دیے، اگر وفاقی وزیر کے بیان سے ملک کا نقصان ہوا ہے تو ایکشن لینا وزیر اعظم کا اختیار ہے۔ 262 پائلٹ سے متعلق غیر ذمہ دارانہ بیان کے باعث یورپ میں فلائٹس پر پابندی لگ گئی، درخواست گزار کا موقف۔ کراچی میں شدید گرمی، سمندری ہوائیں بھی رک گئیں، سانسیں تھمنے لگیں، شہریوں کا برا حال کہ الیکٹرک کو ذرا بھی رحم نہ آیا، گھنٹوں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ برقرار، دن میں سکون ہے نہ راتوں کو چین، شہر قائد کے باسیوں کی حکومت کو دہائیں۔ پاکستان میں پب جی گیم پر عارضی پابندی عائد، چند روز قبل لاہور میں گیم کھیلنے کی اجازت نہ ملنے پر 2 بچوں نے خودکشی کر لی تھی۔ پنجاب پولیس نے پی ٹی اے سے مطالبہ کیا تھا کہ آن لائن ویڈیو گیم کو پاکستان میں بلاک کیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ نے بھی معاملے کا جائزہ لینے کی ہدایت کی تھی۔ پب جی گیم کے خلاف سماعت 10 جولائی کو ہوگی۔ میں
سمجھتا ہوں کہ PUBG کو بین بالکل نہیں ہونا چاہیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی ایڈکشن ہے. یہ بالکل ایڈکشن نہیں ہے. آج کل دیکھ لیں جو حالات چل رہے ہیں, بچے کیا کریں, گھر بیٹھے ہیں, فارغ بیٹھے ہیں, تو ان کو بھی ٹائم پاس کے لیے کوئی چیز چاہیے. میرا خیال ہے اس پہ پابندی لگنی چاہیے, کیونکہ آج کل چھٹیاں بھی ہیں اور بچے فجر تک PUBG کھیلتے ہیں. پڑھائی میں بالکل دلچسپی نہیں ہے. فیصلہ جو ہے PUBG بین کرنے والا میرے خیال سے بالکل فضول فیصلہ ہے. پوری دنیا گیمنگ انڈسٹری سے پیسے کما رہی ہے. کورونا مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ. آج بھی 91 افراد جان سے گئے. ملک بھر میں اموات 4395 ہو گئی. 24 گھنٹوں میں 4133 نئے مریض رپورٹ. متاثرین کی تعداد 2,13,470 ہو گئی. 1 لاکھ افراد وائرس کو شکست دے چکے. 2,700 کی حالت نازک. کورونا وائرس کو قابو کرنے کا چیلنج. لاہور کے 7 مقامات مزید 3 روز کے لیے بند. اسلام آباد میں بھی 8 مقامات سیل. متاثرہ علاقوں میں شے خور و نوش کی دکانیں اور میڈیکل سٹورز کھلے ہیں. سندھ میں لاک ڈاؤن پابندیوں میں 15 جولائی تک کی توسیع. سیاسی, سماجی, مذہبی, عوامی اجتماعات اور تقاریب پر پابندی برقرار. شادی ہالز, بزنس سینٹرز بند رہیں گے. جب کورونا آیا تو میڈیکل آلات باہر سے منگواتے تھے. آج خود بناتے بھی ہیں اور بیچیں گے بھی. وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کی میڈیا کو بریفنگ. کہا پاکستان میں کورونا سیفٹی کا سامان عالمی معیار کے مطابق بن رہا ہے. $100 ملین کا سامان برآمد کر رہے ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے زلمے خلیل زاد کی ملاقات. پاکستان اسٹاک ایکسچینج حملے پر اظہار افسوس. امریکی نمائندہ خصوصی نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بروقت کارروائی اور جوانوں کی جرت کو سراہا. دہشت گردی کا واقعہ سرمایہ کاروں کے حوصلے پست نہ کر سکا. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں مسلسل تیسرے روز بھی تیزی. انڈیکس میں 485 پوائنٹس کا اضافہ. ادھر سونے کی اڑان نہ تھمی. 700 روپے تولہ مہنگا. قیمت 1,05,200 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. احتجاج. وزیر اعلیٰ پنجاب کا جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے قیام کا اعلان. نئے تعینات ایڈیشنل چیف سیکریٹری انسپیکٹر جنرل پولیس انعام غنی کی ملاقات. عثمان گزار نے کہا جنوبی پنجاب کے عوام سے وعدہ پورا کر دیا. بجٹ میں 1.5 ارب روپے سیکریٹریٹ کے لیے مختص کیے. مسلم لیگ نون نے جنوبی پنجاب صوبے کے بجائے سیکریٹریٹ کا قیام مسترد کر دیا. مریم اورنگزیب کہتی ہیں ہم پنجاب اسمبلی میں بہاولپور اور جنوبی پنجاب صوبے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کرا چکے ہیں. حکمرانوں نے حکومت حاصل کر کے جنوبی پنجاب کا وعدہ فراموش کر دیا. رمضان شوگر ملز کیس حمزہ شہباز کے ریمانڈ میں 15 روز کی توسیع. شہباز شریف کی استثناء کی درخواست پر عدالت برہم. کورونا کا مریض 14 روز میں صحتیاب ہو جاتا ہے. لیگی صدر پیش کیوں نہیں ہو رہے؟ ملزم کسی اسپتال میں داخل نہیں. عدالت کا آئندہ سماعت پر پیش ہونے کا حکم. روس کے عوام نے ولادیمیر پیوٹن کو 2036 تک کا آئینی صدر منتخب کر لیا. پیوٹن کے اقتدار کو بڑھانے کے لیے متنازع آئینی. کورونا کا زور برقرار. دنیا میں 5,15,000 افراد ہلاک ہو چکے. 1,06,50,000 سے زائد متاثرین رپورٹ. امریکہ میں وائرس کی بڑی تباہی. 1,30,000 اموات ہو چکی. برازیل میں 60,000 افراد لقمہ اجل بن چکے. برطانیہ روس بھارت میں وائرس کا پھیلاؤ جاری. روس کے عوام نے ولادیمیر پوٹن کو 2036 تک کا آئینی صدر منتخب کر لیا. پوٹن کے اقتدار کو بڑھانے کے لیے متنازع آئینی ترمیم پر آج ریفرنڈم کا آخری دن تھا. الیکشن کمیشن نے وقت ختم ہونے سے 5 گھنٹے قبل ہی فتح کا اعلان کر دیا. روسی صدر نے 77% ووٹ حاصل کیے. اور ملک کے بیشتر شہروں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. کراچی میں تیز دھوپ, سمندری ہوائیں معطل. لاہور میں بھی حبس کا راج رہا. گرمی کے ستائے شہریوں کا برا حال. محکمہ موسمیات نے بادل برسنے کی خبر سنا دی.